آج میں آپ کو دو ایسی سٹوری سناؤں گا جو کہ ڈرامنی بھی ہیں اور بہت مزے کی بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے انڈین فینس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسرا ان کے لیے بہت سارا لو، تو انہوں نے بہت سارا سپورٹ کیا، اور اکثر میری ویورشپ جو ہے وہ انڈیا سے ہی ہے۔ تو انڈیا سے بہت سے لوگ مجھے سٹوریز بھیجتے ہیں جو کہ آج آپ کو میں نیریٹ کر کے سناؤں گا۔ تو یہ کچھ ایک انڈیا کا ایک میرا ویور ہے، اس نے مجھے سٹوری سینڈ کی ہے۔ اگر آپ بھی ایسی کوئی سٹوری سینڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ایک نمبر ملے گا واٹس ایپ کا، آپ اس کے اوپر اپنی پوری سٹوری دیں، میں اس کو نیریٹ کر کے اپنے وائس میں سناؤں گا۔ تو یہ ایک ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جو کہ جم وغیرہ جایا کرتا تھا، اور جم کے سامنے کر کے ایک بہت بڑا سا پارک تھا۔ اس پارک کے اندر اس کے ساتھ کچھ دو واقعے ہوئے ہیں جو اس نے میرے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ چلتے ہیں، میں آپ کو آگے کہانی کے اندر یہ سناتا ہوں۔ میں نے اپنی پچھلی کہانی میں ذکر کیا تھا کہ میرے جم میں کوئی خوفناک آواز آئی تھی، لیکن آج جو واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ جم میں نہیں ہوئے، بلکہ وہ جم کے سامنے ایک باغ ہے، ایک پارکس ہے، اس کے اندر ہوئے۔ پہلے میں آپ کو اس چیزوں کے بارے میں بتا دوں جو باغ کے اندر تھی، کہ وہ کیسا اندر سے دکھتا تھا۔ اس باغ کے اندر ایک بھگوان گنیش کا درمیانی سائز کا مندر بھی تھا، اور لوگوں کے بیٹھنے کے لیے کچھ بینچز وغیرہ تھے، اور بچوں کے کھیلنے کے لیے کچھ سلائیڈز تھی، یہ جھولے جو ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے تھے، اور ایک گیٹ تھا جس کے اندر سے گزر کر آگے جا کے ایک بہت بڑا سا گراؤنڈ آتا تھا، اور کچھ سٹیچوز وغیرہ اس کے اندر تھے۔ تو اب اس کے ساتھ ایک سین یہ تقریباً 2 مہینے پہلے ہوا تھا، جب رات 9 بجے کے قریب وہ کہتا ہے کہ میں کھیل کے بڑے میدان کے اندر چہل قدمی کر رہا تھا، مجھے ایک آواز سنائی دی جیسے پاؤں میں پازیب پہننے والی لڑکی میرے قریب سے چل رہی ہو۔ میں ایک دم خاموش ہو گیا۔ آواز سننے کے چند منٹ بعد میں نے سنا کہ آواز میرے بالکل قریب سے آئی تھی اور مجھے بہت صاف سنائی دی تھی۔ میں اس آواز کو سن کر چونک گیا، اور ہنومان چالیسا یعنی بھگوان ہنومان جو ہیں ان کی میں تسبیح پڑھنے لگا، اور وہاں سے پڑھتا پڑھتا اور بھاگتا بھاگتا میں چلا گیا۔ میرے خوف کو دور کرنے کے لیے بہتوں نے دور کروں، میں نے اس آواز کو سن کر کچھ دنوں تک حیران رہ گیا تھا، اور اس واقعے کے بعد کبھی وہاں نہیں گیا تھا۔ لیکن بعد میں نے گوگل پر چیک کیا کہ کریکٹس کسی قسم کے کیڑے جب اپنے پرو کو پھڑپھڑاتے ہیں تو ایسی آواز نکلتی تھی۔ وہ مجھے آواز کچھ ان کی جیسی سیم لگی تھی، اسی وجہ سے میں نے گوگل پر اس کو آگے سرچ کیا، اور مجھے کوئی اس کا رزلٹ نہیں بنا، اور میں اس آواز کو پہچان نہیں سکا کہ کس چیز سے وہ ملتی ہے۔ امکان یہ تھا کہ کرکٹس نے وہ جو آواز نکالی ہوگی، لیکن اگر نہیں تو کیا ہوگا؟ میں ابھی تک آواز کے بارے میں کلیئر نہیں کر سکا کہ وہ کس قسم کی آواز تھی۔ اور سیکنڈ سٹوری اسی کی ہے جو اس کے ساتھ دوسرا انسیڈنٹ ہوا ہے۔ اسی لڑکے کے ساتھ دوسرا انسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ ہفتے پہلے ہوا، جب میں باغ میں تھا اور میں مندر سے چند میٹر دور گھوم رہا تھا، تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر، اور میرے اور مندر کے درمیان کی جگہ درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی، اس لیے میں مشکل سے درخت کے پتوں کی وجہ سے مندر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ پھر میں مندر کے سامنے گیا اور دیکھا کہ اندر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جو چیز مندر کے اندر گھوم رہی تھی وہ لمحوں میں بالکل غائب ہو گئی تھی۔ یعنی یہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا دور تھا، اور مجھے ایسا پتہ چلا کہ مندر کے اندر کوئی ہے، کیونکہ مندر تھا کافی بڑا سا تھا، اس کے مطلب روشنی وغیرہ پڑ رہی تھی، اور ایسا پتہ چلتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی چل رہا ہے۔ اور یہ جب اس کے اندر گیا، اس کے پاس گیا، تو وہ چیز ایک دم غائب ہو گئی، یعنی کوئی بھی نہیں تھا اس کے اندر۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہیں جہاں لوگوں نے مندر میں خدا کو دیکھا اور تجربہ کیا ہے، تو یہ ایک امکان ہے کہ میں نے بھی ایسا ہی دیکھا اور تجربہ کیا ہو۔ تو دوستو بتائیے کہ آپ کو جو واقعات لگے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا کامنٹس ہیں؟ اس کے بارے میں آپ نے کامنٹس کر کے ضرور مجھے کامنٹس میں بتانا ہے کہ یہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔